بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ، لا تعداد درود و سلام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ ویور میں مشتاق احمد، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے دم کے ذریعے سے درد کا علاج۔ دم کے ذریعے سے درد کا علاج۔ مٹی گندی رطوبتوں کو خشک کرنے کی خاصیت رکھتی ہے۔ مٹی گندی رطوبتوں کو خشک کرنے کی خاصیت رکھتی ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مریض اپنی انگشت شہادت پر اپنا ہی لعاب لگا لے، پھر اسے خاک پر رکھ دے۔ اس طرح انگلی کے ساتھ کچھ مٹی لگ جائے گی، اسے زخم پر پھیرے اور مندرجہ بالا دعا پڑھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت ہے اور اللہ کی ذات عالی ہی پر اعتماد اور توکل ہے۔ اس طرح دونوں علاج باہم مل جائیں گے اور اثر زیادہ قوی اور مؤثر ہو جائے گا۔ دعا کے الفاظ۔ ہماری زمین کی مٹی سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء کرام کا خیال ہے کہ اس سے پورے کرۂ ارض کی مٹی مراد ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں اس سے صرف مدینہ منورہ ہی کی زمین مراد ہے۔ یہ بات تو مسلم ہے کہ کسی جگہ کی مٹی میں کوئی خاصیت ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ بہت سی بیماریوں میں مفید ثابت ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس سے کئی شدید بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ جعلی نوز کا کہنا ہے کہ میں نے اسکندریہ میں تلی اور جلندھر کے بہت سے مریضوں کو دیکھا، وہ مصر کی مٹی استعمال کرتے ہیں۔ وہ اپنی پنڈلیوں، رانوں، کلائیوں، کمر اور پسلیوں پر اس مٹی کا لیپ کر لیتے ہیں۔ اس طرح انہیں ان امراض میں نمایاں طور پر خاصا افاقہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات متعفن گندے ورم اور نرم گلٹیوں پر بھی اس کا لیپ کیا جاتا ہے۔ جعلی نوز کہتا ہے مجھے بعض ایسے افراد کا علم بھی ہے جن کے بدن خون کے بکثرت اخراج کی وجہ سے سوج گئے تھے، انہیں اس مٹی سے بہت فائدہ ہوا۔ کچھ اور لوگ تھے جو امراض مزمنہ میں مبتلا تھے اور بیماری دیرینہ ہو کر ان کے بعض اعضاء میں بری طرح سرایت کر چکی تھی۔ یہ لوگ بھی اس علاج سے تندرست ہو گئے اور ان کی بیماری نابود ہو گئی۔ مشہور مصنف اور طبیب مسیح کہتا ہے کنوز جو مستگی کا جزیرہ ہے سے لائی ہوئی مٹی میں ایسی قوت ہے جو زخموں کو صاف کر دیتی ہے۔ اس کی وجہ سے گلا سڑا گوشت اتر جاتا ہے، اس کی جگہ نیا گوشت پیدا ہو جاتا ہے اور زخم مندمل ہو جاتے ہیں۔ مستگی احمد بن کلکشندی کا کہنا ہے جزیرہ مستگی قسطنطینی خلیج کے دہانے کے قریب واقع ہے۔ ابن سعید کہتے ہیں یہ قسطنطینی خلیج کے دہانے سے 150 میل کے فاصلے پر بحیرہ روم کا جزیرہ خیوس ہے۔ اسی مناسبت سے یہاں سے حاصل ہونے والی مستگی کو مستگی رومی کہا جاتا ہے۔ یہاں مستگی کے درخت بکثرت پائے جاتے ہیں۔ اس کے درخت کی اونچائی 5-6 میٹر ہوتی ہے۔ اس کے پتے ہمیشہ سرسبز رہتے ہیں۔ اس کا پھل سرخ اور کڑوا ہوتا ہے۔ جب عام مقامات کی مٹی کی یہ خوبیاں ہیں تو سبحان اللہ، اس خاک پاک کے کیا کہنے جو روئے زمین کی سب سے زیادہ پاکیزہ، مناسب اور مقدس مٹی ہے۔ پھر سونے پہ سہاگا یہ کہ اس میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب مبارک مل چکا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ رب ذوالجلال کے نام اور توکل کی برکت بھی شامل ہو گئی۔ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ دم کی قوت و تاثیر دم کرنے والے کی روحانی قوت اور دم کرانے والے کی اثر پذیری پر موقوف ہے۔ اس حقیقت کا انکار کوئی دانشمند
صاحب علم مسلمان طبیب نہیں کر سکتا، لیکن جو طبیب علم و دانش سے بے بہرا ہو وہ جو چاہے کہہ سکتا ہے۔ دم کے ذریعے سے درد کا علاج۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے میرے جسم میں درد رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے جسم کے جس حصے میں درد ہے اس پر ہاتھ رکھ کر 3 بار بسم اللہ اور 7 بار یہ پڑھو، اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اوجد و احاذر۔ میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کی پناہ میں آتا ہوں اس چیز کے شر سے جو میں محسوس کرتا ہوں اور جس سے میں بچنا چاہتا ہوں۔ اس علاج میں اللہ کے اسم گرامی کا ذکر ہے، اس پر توکل کا اظہار ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کی پناہ ہے۔ ان اوصاف کی برکت سے تکلیف رفع ہو جاتی ہے۔ دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ علاج زیادہ مفید ہو جائے، ٹھیک اسی طرح جس طرح دوا بار بار دی جاتی ہے تاکہ جسم سے بیماری کا مادہ اچھی طرح خارج ہو جائے، اور 7 کے عدد میں بھی جو خاصیت ہے وہ دوسرے اعداد میں نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعض اہل خانہ کو اس طرح دم فرماتے کہ اس پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے اور فرماتے اللہم رب الناس اذہب الباس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اے اللہ، اے لوگوں کے رب، بیماری دور فرما دے اور شفا عطا کر دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری عطا کردہ شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا دے جو بیماری کو بالکل نہ رہنے دے۔ اس دم میں اللہ کی کامل ربوبیت اور مکمل رحمت کے وسیلے سے شفا کی درخواست کی گئی ہے، اور یہ اعتراف کیا گیا ہے کہ تنہا اللہ ہی شفا دینے والا ہے اور اس کی طرف سے شفا دیے بغیر کہیں سے کوئی شفا نہیں مل سکتی۔ ویور آپ تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، ویڈیو کو سبسکرائب کر کے لائک اور شیئر کر دیجیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔